ماہ سفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے جس کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ اس مہینے کو نحوست کا مہینہ سمجھتے ہیں، حالانکہ اسلام میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفر میں کوئی نحوست نہیں، اس مہینے میں بھی دیگر مہینوں کی طرح نیکی کے کام کرنا، دعا کرنا اور اللہ سے قربت حاصل کرنا باعث اجر ہے۔ ماہ سفر میں چند اہم اور آسان وظائف درج ذیل ہیں جنہیں روزانہ معمول بنا لیا جائے یا ہفتے میں کسی بھی دن کر لیا جائے تو انشاءاللہ روحانی فوائد حاصل ہوں گے۔ استغفار، روزانہ کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا، اس سے گناہوں کی معافی، رزق میں برکت اور دل کا سکون حاصل ہوتا ہے۔ درود شریف، درود ابراہیمی یا کوئی بھی مختصر درود شریف روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں۔ درود شریف ہر مشکل آسان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کو کھینچتا ہے۔ آیت الکرسی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا حفاظت، سکون اور شیطانی وسوسوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ پڑھنے سے نظر بد، حسد اور جادو کے اثرات سے حفاظت ہوتی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ کلمہ روزانہ 70 بار پڑھیں۔ یہ ہر قسم کی پریشانی، خوف اور تنگی کے وقت تنہائی مؤثر عمل ہے۔ ماہ سفر کو نحوست والا مہینہ نہ سمجھیں، بلکہ اس مہینے کو بھی عبادت، ذکر اور دعا کے ذریعے خیر و برکت سے بھرپور بنائیں۔ نیت خالص ہو تو چھوٹے سے چھوٹے عمل میں بھی بڑی برکت ہوتی ہے۔ اسم اعظم تسبیح کا وظیفہ، آج جس اسم اعظم تسبیح کا وظیفہ بیان کروں گی، یہ ایک ایسا آزمودہ عمل ہے اور بارہا تجربہ کیا گیا ہے کہ ان کلمات کو جو بندہ باوضو ہو کر پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کو دولت اور رزق عنایت فرماتا ہے۔ جب کسی کو کوئی شدید مصیبت پیش آئے، معاشی تنگی ہو، قرضہ زیادہ ہو یا راستے کی رکاوٹیں ہوں، تو اس وقت اللہ پاک پر سچا بھروسہ کرے اور یہ اسم اعظم تسبیح پڑھے، ساری مصیبتیں اللہ کے حکم سے ٹل جائیں گی۔ اس مبارک عمل کا تذکرہ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسم اعظم یا ذوالجلال والاکرام پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبولیت اور اللہ کی رحمت تیری منتظر ہے، اب جو دل سے چاہے اللہ پاک سے مانگ لو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دل سے یہ اسم اعظم پڑھتا ہے تو ایک مخصوص فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے پڑھنے والے، اللہ تیری طرف رحمت کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اب جو دل سے چاہے مانگ لے وہ عطا فرمائے گا، جس کا معنی ہے عظمت اور بزرگی والا۔ یہ اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے، اللہ پاک کی مخصوص صفت ہے، چنانچہ یہ ذوالجلال والاکرام صرف اسی کو کہا جاتا ہے، دوسروں کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا۔ اللہ پاک غلبہ، بزرگی والا ہے اور اپنے غیر سے بے پرواہ ہے۔ یا تو یہ صفت الہی ہے یا یہ اسماء صفات ہیں۔ واضح مفہوم یہ ہے کہ اللہ عز و جل مخلوق کو فنا کے بعد زندہ کرے گا اور ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ ذوالجلال والاکرام اسم اعظم ہے جس کا ترمذی کی روایت میں ورد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعاؤں میں ہمیشہ التزام کے ساتھ ورد کی تلقین فرمائی ہے، کیونکہ اسم اعظم کے توسل سے مانگی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی اور مستجاب ہے۔ یہ اسم اعظم بہت سے بزرگوں سے منقول ہے، نہایت زود اثر ہے۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ دن میں کسی نماز کے بعد بھی باوضو ہو کر صدقے دل سے 101 مرتبہ یہ اسم اعظم پڑھنا ہے، اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ صرف 7 دن عمل کریں، انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک نے چاہا تو گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہوگی اور اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہیں فرمائے گا۔ اس تسبیح کو روزانہ کی بنیاد پر کسی نماز کے بعد بھی جب آپ کے لیے آسانی ہو، نہایت توجہ سے، دھیان سے ایک ہی نشست میں 101 بار پڑھنا ہے اور آخر میں رب تعالیٰ کے حضور صدقے دل سے دعا کرنی ہے۔ یہ وہ اسم اعظم ہے جو آپ کی تمام پریشانی کو دور کرے گا۔ اس اسم اعظم کے ذریعے آپ کو اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا
اور دعا بھی بارگاہ الہی میں مستجاب ہوگی۔ اللہ الصمد کا وظیفہ۔ فراخی رزق کے حوالے سے اللہ الصمد کا بڑا خاص عمل بیان کروں گی۔ یہ عمل ہے تو مختصر، لیکن اس عمل کے فائدے بے شمار ہیں۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس کو پڑھا ہے، آزمایا ہے، اللہ پاک نے ان کو بے انتہا نوازا ہے۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ سورہ اخلاص کے حوالے سے ہے، اور سورہ اخلاص وہ عظیم الشان سورت ہے جس میں رب کی شان ہے، رب کی صفات ہیں۔ جو بندہ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ کرے گا اور سورہ اخلاص کو پڑھے گا تو اس کے دل میں رب کی محبت پیدا ہوگی۔ انشاءاللہ وہ دنیا سے بے نیاز ہوگا، مخلوق سے بے پرواہ ہوگا، اور اس کا سلسلہ نسل در نسل تک چلے گا۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اور خاص کر جمعرات اور جمعہ کو باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے اور اللہ الصمد کا 101 بار پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود شریف بھی پڑھیں۔ یہ عمل ہمیشہ کرتے رہیں، نماز کی پابندی کریں، آپ کے رزق میں برکت ہوگی اور ترقی ہوگی۔ اگر پہاڑ جتنا بھی قرض ہوا تو اتر جائے گا اور گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ اب روزانہ یہ عمل کرنا ہے اور کم سے کم 3 ہفتے لگاتار پڑھنا ہے۔ آپ کا دکھ اور پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ بے گماں جگہ سے رزق ملے گا، روزگار میں ترقی ہوگی اور غیب سے آپ کو رزق پہنچایا جائے گا۔ ان وظائف کے ساتھ چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ نماز پابندی سے ادا کرنی ہے، استغفار کا بکثرت ورد کرنا ہے، یہ پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ تو یہ وظائف خود کریں، بہن بھائیوں کو ترغیب دیں، توجہ سے دھیان سے ان کو پڑھنا ہے، اور ان کے ساتھ 5 وقت نماز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ آمین۔